بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ 5 جون کو یہ حکومت اپنا تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ ویسے کہ یہ بجٹ حکومت کا نہیں ہے، یہ IMF کا بجٹ ہے، اور پاکستان کے عوام پچھلے کئی دہائیوں سے IMF کے بجٹ کو قبول کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو تباہیاں آ رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ 450 ارب کے نئے ٹیکس بھی لگانے جا رہی ہے حکومت، یعنی کہ ٹیکس سے اس عوام کی کمر پہلے ٹوٹی تھی، اب مزید توڑ دی جائے گی۔ 2025 میں جو بجٹ پیش کیا گیا 25-26 کا، اس کے اہداف کیا تھے، کیا وہ پورے ہو پائے؟ دوسرا یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کے پروگرام میں 2026-27 کا جو بجٹ حکومت پیش کرنے جا رہی ہے 5 جون کو، وہ کیسا ہوگا۔ آج میرے مہمان جناب امجد چودھری صاحب ہیں، چیئرمین LBF اور پاکستان کی معاشی صورت پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم امجد صاحب۔ جی وعلیکم۔ امجد صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے کہ 5 کو جو بجٹ آ رہا ہے اور اس میں 450 ارب کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہمارا ایک بڑا عجیب سا المیہ ہے پاکستان کا۔ یہاں جو ٹیکس دیتا ہے اسی کی گردن مروڑی جاتی ہے کہ وہی ٹیکس دے جائے، جو کہ اور جو ٹیکس نہیں دیتا وہ موجے کر رہا ہے۔ تو ہمیں نئے ٹیکس لگانے کی بجائے نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈنے چاہیے، ان کو لے کے آنا چاہیے ٹیکس نیٹ میں۔ کل ایک کہتے ہیں کہ بزنس مین ٹیکس نہیں دیتا، کل پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فیڈریشن آف پاکستان نے، بزنس کمیونٹی نے ایک شیڈو بجٹ پیش کیا۔ یہ ان کی تمام بکس، یہ پوری ان کی جو کاوشیں ہیں، اکانومسٹ، سابقہ بیوروکریٹس، سابقہ چیئرمین FBR اور دنیا کے نامور اکانومسٹ نے مل کے یہ بجٹ بنایا ہے، جس میں ہمارا GDP کا ریشو بھی بڑھے گا۔ یہ 3 سال کا بجٹ انہوں نے دیا ہے، 3 ایئر پلان ہے، اور ہر بندہ ٹیکس دینا چاہتا ہے۔ اس میں نئے ٹیکس پیئر کیسے ڈھونڈنے ہیں وہ بھی انہوں نے بنائے ہیں۔ ٹیکس آسان کرنے کے لیے بھی انہوں نے بنایا ہے۔ اب 140 پیج کا جو ریٹرن ہے وہ کون بھر سکتا ہے، کون دے سکتا ہے؟ اس میں بزنس مین نے صرف 1 پیج کی ٹیکس ریٹرن بنائی ہے، جس میں ہر چیز موجود ہے۔ جب آپ جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کسی خسارے میں جائے گا۔ پھر اس سٹیک ہولڈر کی ذمہ داری ہوئے گی کہ وہ ٹیکس بھی دے، آپ کے ساتھ بھی چلے۔ آپ تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو دبائی جا رہے ہیں، آپ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ہی دبائی جا رہے ہیں۔ کتنا دبائیں گے اس کو؟ آخر وہ بھاگے گا۔ تو اس لیے میری نظر میں ان کو نئے ٹیکس لگانے کی بجائے نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈنے چاہیے، جو کہ بڑے آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ FBI ناکام ہو چکا ہے، سوری FBI ناکام ہو چکا ہے اور وہ ڈکٹیشن لے رہا ہے اپنا IMF سے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ FBR کی اپنی پالیسی تو ہے کوئی نہیں اس وقت، اور جو اپنی پالیسی ہے وہ ساری میری نظر میں تو وہ ناکام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی کوئی پالیسی بھی اب تک کامیاب نہیں ہوئی۔ کوئی ٹیکس ادب پورا نہیں کر سکے وہ، نہ انکم ٹیکس میں، نہ کسٹم میں، نہ سیل ٹیکس میں، سارے ادب ان کے ادھورے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے یہ بتائیے گا کہ اب جو 450 ارب کے نئے ٹیکس لگا رہی ہے حکومت، اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت زیادہ ٹیکسز ہیں، 450 ارب۔ بات یہ ہے جی کہ میں نے پہلے کہا، یہ قوم اب نئے ٹیکسوں کی متحمل نہیں ہے۔
یہ بزنس مین اب نئے ٹیکس دینے کے نہ موڈ میں ہے نہ وہ دیں گے. یہ پرابلم کریٹ ہوگی اگر حکومت یہ جو بجٹ فیڈریشن نے دیا ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے گوہر اعجاز صاحب کو, اس کا کریڈٹ جاتا ہے ایس ایم تنویر کو, جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا, اور پوری فیڈریشن ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی, پورے چیمبرز, پوری ایسوسیشنز پاکستان کی ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی, اور سب نے مل کے یہ بجٹ بنایا. اگر حکومت واقعی اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہے تو اس بجٹ کو دیکھیں اور اس کو لے کے چلیں. اس میں زیرو خسارہ ہے, ہر چیز ایک ایک چیز تفصیل سے دی ہے, ایک ایک لفظ انہوں نے پوری دنیا کے اکانومسٹ سے مشورہ کر کے لکھا گیا ہے اس کے اندر. تو میری نظر میں حکومت کو چاہیے کہ اس بجٹ پہ غور کرے جو فیڈریشن نے پاکستان نے دیا ہے, اس پہ غور کریں. اس میں غور کرے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کہاں دیکھ رہے ہیں 2026 کے بجٹ کو؟ بڑی تباہی لا رہا ہے, ایک اور سونامی. دیکھیں جی, میری نظر میں آنے والا وقت بہت اچھا ہونا چاہیے. جو حالات واقعات جو نظر آ رہے ہیں وہ تو بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. انٹرنیشنلی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جہاں پہ لے گیا, جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور جو ہمارے آصف منیر صاحب ہیں, انہوں نے جو کردار ادا کر دیا ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستانی قوم ایک قوم ہے. ہم پہلے اسے ہجوم کہتے تھے لیکن انہوں نے اس کو ایک قوم بنا دیا ہے. میں بھی ریسنٹلی باہر سے ہو کے آیا ہوں تو وہاں ان کے تاثرات ہی پاکستانیوں کے متعلق بدل گئے ہیں. وہ پہلے والے ذہن بدل گئے, سوچ بدل گئی, سوچ بدل گئی, ذہن بدل گئے, ہماری عزت بڑھ گئی, ہمارے پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی. پہلے ہم یو کے جاتے تھے تو 10 قسم کے سوال ہوتے تھے. اس دفعہ میں گیا ہوں صرف ایک سوال تھا کہ جی کتنے دن رہنا ہے, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں تھا. تو اٹ مینس کہ فرق ہے. اور یہ کریڈٹ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر جاتا ہے تو یہ ہمارے چیف آف آرمی اور پرائم منسٹر صاحب کو جاتا ہے, جنہوں نے یہ ساری کاوشیں کی. اس میں محسن نقوی صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر. غرض کے سیاسی حکومت اور ایک عسکری قیادت, ان دونوں نے مل کے جو کردار ادا کیا, پہلے انڈیا سے جنگ میں کیا, اب یہ ایران اور امریکہ کی جنگ روکنے میں کیا. تو یہ تو میری نظر میں آنے والا وقت اگر ہماری حکومت کی پالیسیز ٹھیک ہوئی تو پاکستان کو آنے والے وقت میں کوئی پکڑ نہیں سکے گا. یعنی کہ آپ بڑے پختہ آپ کو ایمان ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں ریلیف ملے گا عوام کو. مجھے تو بڑی امید ہے. 450 ارب کیا ریلیف ہے, یہ تو دبائی ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے جی, لیکن ان کو چاہیے کہ جیسے ہی اگریمنٹ ہو, پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں, فوراً پیٹرول کی قیمت کو واپس اپنی جگہ پہ لے آئیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے, بجٹ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں کہ حالات بہتر ہو سکیں؟ کس طرح یہ بہتر ہوں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے اگر آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے نا تو سب سے پہلے جو آپ جس ریشو پہ آپ ٹیکس لے گئے ہیں نا, دیکھیں یہ 63% تک ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, اس کو نیچے لے کے آئیں.
63 को हम कैलकुलेट करते हैं तो 63 होता है, ठीक कह रहे हैं, जो 35% है उसको ये 20% पे लेके आए, ठीक कह रहे हैं, जो 20% है उसको ये और नीचे लेके आए। ठीक कह रहे हैं, देखिए बात यह है कि जब तक आप कस्टम कम रखेंगे किसी चीज पे तो उसका रेवेन्यू आपको ज्यादा आएगा, ठीक है, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल अदरवाइज वही चीजें स्मगलिंग में चली जाएंगी, आपको 1 रुपए का रेवेन्यू नहीं आएगा, जो इस वक्त हो रहा है। इन्होंने बहुत सारी चीजों पे कस्टम ड्यूटी इतनी ज्यादा रखी हुई है कि वो चीजें स्मगल हो रही हैं, पाकिस्तान को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा। तो अगर ये इसको नीचे रखेंगे तो ही आगे चलेंगे। टैक्स की रेशो कम करें, नए टैक्स पेयर ढूंढे, और जो एडवांस टैक्स, जो ये जबरदस्ती टैक्स हमसे लेते हैं उसको छोड़े। प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी को, उनमें जो टैक्स लगाए गए हैं उसको कम करें, क्योंकि अगर हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो उसके साथ 72 इंडस्ट्रीज चलती है। मजे की बात ये देखें कि इस बजट में जो बिजनेसमैन ने बजट दिया है, इसमें 2 करोड़ नौकरियों का भी उन्होंने डिटेल दिया है कि 2 करोड़ नई नौकरियां आएंगी। हुकूमत ने तो आज तक हमें नहीं कहा कि इतने करोड़ नौकरियां आएंगी। अगर बिजनेसमैन कह रहा है तो बिजनेसमैन इसको पूरा भी करेगा, वो काम पूरा करेगा, काम पूरा करेगा। अच्छा हमने सब चैम्बर्स की बात करूंगा, आपके पास 60 या 62 फेडरेशन ने पहला शेडो बजट दे दिया जी, फेडरेशन का एक बहुत बड़ा रोल सामने आ गया। लेकिन ये बताइए कि ताजरों की सुनी क्यों नहीं जाती? वो स्टेक होल्डर हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर। हुकूमत आपको घास नहीं डालती, तजावीज़ ले लेती है, रद्दी की टोकरी में डाल देती है। बात यह है कि यही तो अलमिया है। हर हुकूमत, कोई भी, मैं इस हुकूमत को ब्लेम नहीं दे रहा, कोई भी हुकूमत हो, वो इमरान खान की हो, पीपल्स पार्टी हो, नून हो, कोई भी हो, उन्होंने अपना एक टोला बनाया होता है जो उनके मरूने मिन्नत होता है, जो उनकी जी हजूरी कर रहा होता है, जिसको सिर्फ फोटो सेशन से तल्लक होता है। उनसे वो वेट कराते हैं, उनसे वो हाँ कराते हैं और बजट दे देते हैं। असल स्टेक होल्डर जो है उसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, उसको कोई नहीं पूछता। मैं, सिंपल सी मिसाल है, समीडा या स्मॉल बिजनेसमैन इस किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। इस वक्त आप देख लें, मैं प्रेसिडेंट हूं लाहौर चैम्बर स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री का, आज तक किसी हुकूमती इदारे ने, किसी बजट सेशन वाले ने, किसी एफबीआर ने हमसे राब्ता नहीं किया, और बजट सर पे आ गया, बजट सर पे आ गया है। ठीक है, जो हमने तजवीज़ें दी उसका कोई आंसर नहीं है, ना ही स्मॉल बिजनेसमैन को कोई फैसिलिटी देते हैं ये। देखिए, जब तक आप, जो हमारे वेंडर हैं, जो हमारी छोटी इंडस्ट्री है, जो छोटा ताजर है, उसको अगर आसान शराइत पे कम इंटरेस्ट पर कर्जे नहीं देंगे तो कहां से चलेगा? वो तो एक ही जगह पे रह जाएगा। ठीक कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी भी, हमारे यहाँ बहुत सारे शोबे हैं, कटलरी हमारे यहाँ बनती है, फुटबॉल हमारे यहाँ, हॉकी हमारे यहाँ, टेक्सटाइल हमारे यहाँ, चनियोट चले जाए तो फर्नीचर बड़ा बड़ा आला, लेकिन हर बंदा अपने अपने तौर पे ही कर रहे। इनको ठीक करने के लिए, इनको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई इदारा मौजूद नहीं है। हमने इदारे तो बहुत बनाए, लेकिन वो इदारे सिर्फ अपनी तनख्वाहों के लिए है, बिजनेसमैन के लिए कोई इदारा काम नहीं कर रहा। अच्छा हमजा साहब ये बताइए
کہ ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے. یہ غالباً پاکستان واحد ملک، اگر میں غلط کہہ لوں، کو کبھی تھنک ٹینک بن نہیں سکا معاشی، جو کہ اس ملک کو 5 10 منصوبے میں لے کے چلتا. ایوب خان کا وقت یہ تھے، اس کے بعد کوئی ہمارے سامنے منصوبہ نہیں آیا، جس کو طویل مدت منصوبہ کہتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ یہی پرابلم ہے کہ جو حکومت میں آتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومتیں بلدیاتی نظام نہیں بننے دے رہی، جو کہ بیس ہے، سیاست کی بیس ہے. ایم این اے ایم پی کا کام نہیں ہے نالیاں صاف کرائے، ایم این اے ایم پی کا کام نہیں ہے سڑکیں بنائے، یہ بلدیات کا کام ہے. جو حکومتیں بلدیاتی نظام نہیں پراپر بنانے دیتی، وہ تھنک ٹینک کہاں سے بنانے دیں گے؟ ٹھیک ہے. نہیں، یہ تباہی تو یہی ہے نا، سب سے بڑی تباہی کہ نچلی سطح پر اختیارات بھی نہیں دے رہے. تو یہ بندھن بانٹ اوپر ہی ہے، بس اوپر سے سب کو منگاتا جا رہا ہے. تو وہی تو عوام بات پس ہے. رہی ہے. جب تک آپ نچلی سطح پہ اختیارات نہیں دیں گے، آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ حکومت کیسے چلا سکتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اربوں ڈالر کے ٹیکس لگ جاتے ہیں اور اربوں ڈالر قرض بھی آ رہا ہے، کہاں پہ لگ رہی ہے قرض؟ قوم ختم ہو گئی ہے، قوم تباہ ہو گئی ہے، مقروض ہو گئے ایک پاکستانی، بات یہ ہے ایک جی، پاکستانی مقروض ہے. بات یہ یہ پیسہ ہے، جا کہاں رہا ہے؟ بات یہ ہے کنویں کی مٹی کنویں کو ہی لگتی جا رہی ہے. قرض لیتے جا رہے ہیں، قرض کا سود ادا کرتے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے، کیا کہوں میں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان کے خراجات اتنے ہیں کہ یہ ساری عمر ہم قرض ہی لیتے رہیں گے اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو. ہم جیسا مراج یافتہ طبقہ پچھلے کئی سالوں سے سن رہے کہ ان کو ختم کیا جائے گا، وہ تو بڑھتا جا رہا ہے، ان کی تو مراد بڑھتی جا رہی ہیں. بات یہ ہے جی، ہر بندے کا اپنا ایک ٹارگیٹ ہے، وہ اپنے ٹارگیٹ لے کے آیا ہوا ہے. تو جب تک ان کے ٹارگیٹ پورے نہیں ہوتے، عوام تو کوئی چیز نہیں ہے. بزنس مین جو پاکستان میں بزنس کرتے ہیں، یہ مجاہد ہے. یہ پاکستانی بزنس مین مجاہد ہے، یہ جہاد کر رہا ہے پاکستان میں کام کر کے. کیوں کہ یہاں آپ یہ دیکھیں کہ آلموسٹ ایک انڈسٹری کے لیے 127 محکمے ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. کس کس کو ڈیل کریں گے آپ؟ کہاں کہاں جائیں گے؟ رہتا خدا انہوں نے وہ پیرا بنا دیا ایک، اس نے الگ ہی طوفان اٹھایا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، ان کو ون ونڈو آپریشن کرنا چاہیے. یہ میں سے سوال کرنے لگا تھا کہ آپ نے میرا سوال خود ہی کہہ دیا، جواب دے دیا. ون ونڈو پالیسی پیپرز میں ہے لیکن عملی طور پہ نہیں ہے. پوری دنیا ون ونڈو پہ چلتی ہے. بات یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں بیوروکریٹ بہت تگڑا ہے. بیوروکریٹ، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ان کو سمجھنے میں 2 سال لگتے ہیں، اتنی دیر بیوروکریٹ اپنا کام کر گئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو رہنا ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے تو نہیں جانا. پالیسیز وہ بننی ہے، معاملات وہ ہونے ہیں جو بیوروکریسی نے بنانے. جو بیوروکریسی نے بنانے ہیں. تو اس کا مطلب کہ تباہی تو بیوروکریسی کر رہے ہیں، اب وہاں تباہی ادھر سے آ رہی ہے. جی ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. دیکھیے پالیسی جب وہ بنا رہے ہیں، آپ کو ایک کتاب بنا کے وہ دے رہے ہیں اور آئی ایم ایف سے اپروول لے رہے ہیں. آئی ایم ایف میں بھی تو بیوروکریسی ہے نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سٹیک ہولڈر کہاں پہ کھڑا ہے؟ یہ ایک آپ سوال کی حکومت کہاں پہ کھڑی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ہمارے سٹیک ہولڈر کو پوچھا نہیں جاتا، صرف ان سے پوچھا جاتا ہے جب فوٹو سیشن ہے. جی جی. خدا کے لیے اصل سٹیک ہولڈر تک پہنچے، اصل سٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائے،
پھر دیکھیں آپ کو وہ ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اللہ کا نام ہے بزنس مین پہ اعتماد کریں, اس کو مضبوط کریں. یہ حکومت تو خود بزنس مین ہے, ان کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. امجد صاحب, پروگرام کے آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تاجر متحد نہ ہونے کی وجہ سے حکومت آپ کو تاجر متحد کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں ہو پا رہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ میری جان ان کو ہونے نہیں دیتے. تاجر دیکھیں نا, میں کیا تاجروں کے اندر کوئی ایسے مافیا تو نہیں جو کہ ان کو چلنے بھی نہیں دے رہے؟ نہیں, میں تھوڑا سا تاجر متحد ہے. تاجر یہ دیکھیں, یہ بجٹ تاجروں کی مرضی سے بنا ہے نا. جی جی. تمام چیمبر, تمام ایسوسیشن, فیڈریشن, اکانومسٹ سارے اس میں موجود ہیں. اس بجٹ کی بات اس کر رہے ہیں, بجٹ, شیڈو بجٹ کی بات, شیڈو بجٹ کی بات کر رہا حکومتی ہوں. بجٹ نہیں. حکومتی بجٹ کی بات نہیں کر رہا. اور اس میں حکومت آپ کو بلاتی نہیں. اس میں تو ہمیں پوچھتی بھی نہیں ہے, جو ہم نے لکھ کے بھیجا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. آپ والی بات, وہ بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. حکومت ہمیں تو کوئی لفٹ نہیں کراتی, بزنس مین کو بالکل نہیں پوچھتی. چند ایک کو پوچھتی ہوں تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے 1.5 سال ہو گیا ہے چیمبر بنائے ہوئے, ابھی تک ہمارے ساتھ تو کسی نے رابطہ نہیں کیا. حالانکہ اسمال بزنس ہی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو اس لیے جو تاجر کٹھے نہیں ہوتے, آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, فیڈریشن میں آپ دیکھیں کہ 2 پارٹیاں تھیں, دونوں ایک ہو گئی. یہ بھی بات نہیں ہے تاجر کٹھے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اب رہ گئی لوکل بات. تو لوکل, جب حکومت, کوئی بھی حکومت ایک ٹولے کو نکال کے اوپر لے جائے گی اور اس کی فوٹو سیشن کر کے اس سے ہاں کرا کے اپنے کام کرتی جائے گی, تو حکومت کیوں چاہے گی سارے تاجر ایک ہو جائے؟ کبھی نہیں چاہے گی. کاش حکومت امجد صاحب یہ باتیں سن لیں. کاش جو شیڈو بجٹ دیا ہے پاکستان فیڈریشن چیمبر نے, جس میں تنویر صاحب کی اور گور صاحب کی بڑی محنت ہے, اقتصادی ماہرین کی بڑی محنت ہے, اگر اسی شیڈو بجٹ کو نافذ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو 400, 500, 600 ارب روپے کے ٹیکس لگ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.